لٹری لگی ہوئی. جی ہاں. آپ خود بتائیں مدینے کا اسلام اور مکہ کا اسلام, اگر آپ کو اپرچونٹی ملے, فرشتہ آئے کہ بتا دونوں میں سے کدھر جانا ہے تو نے, اسلام کی زیادہ بڑی خدمت کدھر کریں گے؟ پلانٹ پہ ملے ہیں نا نبی اسلام سے, وہ آپ کے سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہوا میں تو نہیں ہے نا, وہ آ کے ایک پیر میں اتنا لمبا سفر ٹائم کرنا, اور کیا ہے آپ مجھے بتائیں. اگر تو سفر واپسی تک نہ ہوتا, واپس بھی تو آئے نا کہ واپس آ گئے اور مطلب سالوں وقت سے باہر ہوتے تو پھر ایک پیر بھی نہ گزرتا نا. یہ پتہ آخرت میں چاہیے ہوگا, ویسے تو اللہ اس کو بھی آسانیاں دے آخرت میں, کیا کسی کے لیے ایسی بد دعا کرنی, مگر مجھے بڑے کام آئیں گے یہ لوگ آخرت میں. کون کہ جو اتنی بڑی تہمت لگا رہے ہیں کہ میں دین کے نام پہ پیسے لے رہا ہوں. آج تک 1 روپیہ نہیں لیا میں نے, یہاں تک کہ میں کچھ جگہوں پہ گیا ہوں اور ان جگہوں کے اوپر مطلب میری اسکل بلڈنگ کے سیشن میں, لیڈرشپ کے سیشن, میری کوچنگ کے پیسے جو آپ ریٹ بتا رہے ہیں نا, میری کارپوریٹ کوچنگ کے پیسے ہیں, میرا پیشہ ہے بھائی, میں CEO کو ٹرین کرتا ہوں, ان کو بزنس اسٹریٹجی ہو, اور بھی بڑے کام ہیں ان کی کاؤنسلنگ بھی چلتی ہے, ان کے نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں, اوکے آئی گیٹ دیٹ. مگر وہ بندہ جو کہ زبردستی وثوق سے بولڈ اٹیلک لکھ رہا ہے نا, اس بیچارے کو اتنا نہیں پتا کہ وہ میرے آخرت میں نہ کام آ جائے. وہ ادھر کام آئے تو میں وہاں پہ شاید اس ہوش میں نہ ہوں کہ چلو معاف کر دوں. وہ دنیا میں معاف کرنے والی بات ہے, اور تم پکڑے ہی نہ گئے تو پھر تو وہاں پہ میرا کیش اکاؤنٹ, تو تم وہاں پہ کروڑ روپیہ نہیں, 5 لاکھ نہیں 5 کروڑ روپیہ لوں گا پر آور. وہاں پہ 1 گھنٹے کی قیمت بہت بڑی ہے. تو کیونکہ یہ تہمت زبردستی کی لگائی جا رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ ویسے میں آپ کو پھر بتا دوں کہ اگر کوئی پیسے, میں تو نہیں لے رہا ہوں الحمدللہ, اگر کوئی لے رہا ہو نا دین کے بات سکھانے پیسے, تو حرام نہیں ہے اسلام میں, وہ یہ پاکستان میں حرام ہے, وہ وقت کا اجارہ بھی ہے. جی جو بھی ہے اس کا ٹائم لے رہے ہو آپ ہی. میں نے تو آج تک نہیں لیے, مگر جو بھی لے رہے اور بڑے بڑے لوگ لیتے ہیں, اور بڑا اتنے پکے منہ سے بتایا جاتا ہے کہ وہ تو دین سکھانے کے پیسے لیتے, تو کیا کرے وہ تم, مطلب عاطف اسلم کے کانسرٹ کے 5,000 روپے دے دیتے ہو, اور مولوی صاحب کو 500 روپے پہ ہی رکھانا ہے آپ نے, وہی مہینے کے. کون سے عاطف اسلم کے کانسرٹ کے 5,000 لے رہا ہے وہ, ویسے محاورہ کیا پتا نہ ہی ہو یہ ریٹ. میک ڈونلڈس کے 2,000 روپے کا لنچ ٹھیک ہے, میں قاری صاحب 500 روپے مہینہ, اور وہ اگر قاری صاحب 5,000 روپے مہینہ مانگ لیں, 50,000 مہینہ مانگ لیں. ڈانس انسٹرکٹر کی تنخواہ مجھے پتا ہے نا کتنی ہے نا اسلام آباد کے اسکولوں میں, ٹھیک ہے, اور اسلامیات کے ٹیچر کی تنخواہ اسی اسکول کے اندر 1/4 بھی نہیں ہے. اب میں کیا کروں اس کو چھوڑیں چلیں, وہ تو اسکول میں پڑھا رہا ہے, جو گھر میں قرآن پاک پڑھانے آتا ہے اس کو 1 روپیہ دینا بھی حرام ہے. پھر تو دین کے پیسے کیوں لے رہا وہ؟ اس کو اسلام کی روح میں سمجھیں گے, پاکستان کی روح میں تو پھر کوئی آئے بھی میرے سے, پھر میں پھر اچھا ریٹ بتاؤں گا اس کو. That's besides the point نا. The real point is اگر کوئی لے رہا ہے تو خدا را اس کو حرام نہ سمجھیں, اور میرے پہ تہمت لگانی بند کریں. میں نے آج تک الحمدللہ, اور نہ ہی میرا ارادہ دین کے نام پہ پیسے لے. مشن جو ہے نا, مشن, کیونکہ نادر میں بار بار آپ سوال کر رہے ہیں اور میرے اندر الارم بج رہا ہے, اور ہر سوال میں الارم بجے کہ کہیں اس سوال کی وجہ سے لوگ وہ والا کام نہ کریں کہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ کریں. سبابہ کا کیا مطلب ہے, سورہ کہف, دجال, یہ کیا پتا میرے ٹائم پہ اور آپ کے ٹائم پہ دجال نہ آئے, وی ڈونٹ نو کہ کیا پتا آ جائے, مگر اگر نہ آیا تو پھر میں نے اور آپ نے کون سی ٹیکنالوجی دی ہے نا, میں نے اور ان کو پورٹل تو نہیں کھول کے دینی نا. صحیح. I need you to understand there is so much that people should learn. کہ ساحل میاں آپ آئے ہوئے تھے, نادر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اور نادر اور آپ ٹاکنگ سو بلنٹلی, کیجولی, ان اے ویری فرینڈلی انوائرمنٹ, تو کھل کے بات کر کے بتاتے ہیں کہ اگلا سٹیپ کیا لیں. ہمیں مجھے نا اصل میں نا بار بار یہ اندر سے فیلنگ آ رہی ہے کہ میں یوتھ کو موبلٹی, حرکت میں لانے کے لیے بار بار آپ سے اصرار کروں کہ نادر اتنا بڑا انفلوئنس اللہ نے دے دیا, آپ کے سمجھ رہے, بچت ہے آپ کی, آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عیاشی ہے. نو, یہ ہی مروائے گے آپ کو. آپ کے سارے فالوورز نے آپ کو پکڑ کے کھینچنے کہ یا اللہ اس کو آپشن ملی تھی, خدا کی قسم اس کو ملی تھی, ہم نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں, اور اس نے اس وقت ہمیں کہیں اور, یا یہ بات نہیں کی, کوئی اور بات کر دی, یا اس ڈائریکشن میں کہیں اور لے گیا, یا ہمیں کسی اور ڈیفینیشن تو کو صحیح کر کے بتا دیا. اور سمجھیں اس بات کو, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میں نا ایک اسکول چلا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس میں عربی سکھا رہے ہیں اور تجوید اور سیرہ کے کانسیپچولائزیشن کر رہے ہیں. اچھا, ماشاءاللہ. اور میں نا اس میں صرف اور صرف اس بات کے اوپر مطلب
ایوری ڈے کیا اسٹریٹجی بنتی ہے؟ زیادہ لوگوں کو سیرت کیسے سکھائی جائے, زیادہ لوگوں کو. میرا مشن کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, 1 لائن مشن اس وقت اسکول کا, کیونکہ اس طرح کے 7 پروجیکٹس میں سے ایک پروجیکٹ کی بات ابھی بتا دوں کیونکہ وہ آپریشنل ہے, کہ مسلمان کی پہلی زبان عربی ہونی چاہیے, دوسری اس کی جس جگہ پیدا. جی بالکل صحیح, ایگری. اگر پہلی زبان عربی ہوتی تو یہ ڈسکشن آدھے سوال ہوتے ہی نا آپ کے, کہ قرآن میں یہ لفظ ہے کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے, عربین اسکالرشپ کیا کہتی ہے, لوکل اسکالرشپ کیا کہتی ہے, یہ مطلب یہ تو سوال ہی نہیں ہونے تھے. اور جتنی سائنس اور کائنات اور اللہ کا اصلی مطلب مسلمان کو آ جاتا نا, آپ کو پتا نا اللہ کے اوپر آج تک کسی مسجد میں فلسافیکل لیکچر ہوا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے, کدھر اللہ, ہمیں بتاؤ تمہارے اور اللہ کا ڈائریکٹ تعلق ہمیں کیسے واضح کرتے. آج تک 70 سال میں پاکستان میں میں نے وہ کتاب نہیں پڑھی, نہ ہی کسی مسجد میں نے تو آپ نے سنا تو بتا دیں کہ اللہ کا ڈسکس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو اور تمہاری ہستی کے بیچ میں کیا کیا کنیکشن ہے, کدھر ڈسکنیکشن ہے. فزکس میں بھی ثابت کر کے بتاؤ, اسلامیات میں بھی ثابت کر کے بتاؤ, بایولوجی میں بھی ثابت کر کے بتاؤ, کیونکہ یہ تینوں سبجیکٹس بتا رہے ہیں آپ تو نا. اور بھائی ایتھیسٹ نے یہ فزکس کا کنیکشن ثابت کر کے دیا ہمیں, کیونکہ وہ تو دوسرا کیس ثابت کرنے کی کوشش کرتا نا کہ کوئی کنیکشن نہیں, اور ساتھ ہی وہ کر بھی رہا ہوتا ہے ثابت. اور سمجھیں اللہ نے قرآن پاک میں فزکس کے ساتھ بھی, بایولوجی کے ساتھ بھی, اور بیسک اسپرچویلٹی کے ساتھ بھی, ٹھیک ہے, انٹلیکچوئل ڈسکورس کے اندر تینوں سبجیکٹس کے اندر میرا اور آپ کا اللہ سے کنیکشن بتا دیں. میں مثال دے رہا ہوں خالی, عربی کیوں سیکھنا ضروری ہے اس کے اوپر میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, کہ پہلی زبان عربی کریں, خدا کا واسطہ. عربی کون سی والی جو آج بولی جا رہی ہے؟ شکر ہے یہ آپ نے سوال پوچھ لیا, یہ بھی پاکستانی مفروضہ توڑ دوں. ایک تو اگر وہ والی عربی جو کہ قرآن پاک میں اور عرب میں فرق ہوتا, قرآن پاک کی اور عرب کی عربی میں کہیں گرامر بدل دی ہوتی, کوئی اور مطلب نکال لیتے لفظوں کے, تو قرآن پاک ناپید ہو گیا. اللہ کا وعدہ ہی جھوٹا تھا نعوذ باللہ. جیسے ہیبرو کے ساتھ ہوا نا, امریک اور ہیبرو, یہ 2 زبانیں ہیں جو کہ ہیبرو تو خیر اب ریوائیو کر لی انہوں نے, اسرائیل کی قومی زبان ہیبرو, اور ایک بچہ ہیبرو بولتا ہے. ریوائیو کرنی پڑی کیونکہ کتاب ناپید ہو گئی تھی. اللہ نے جب کہا نا میں قرآن کی حفاظت کروں گا, تو عربی کی حفاظت نیچرلی ساتھ آتی ہے اس کی. صحیح ہے. اگر عربی ناپید ہو گئی تو قرآن کی حفاظت کیا ہوئی؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے, بالکل یہی ہوا ہے انجیل کے ساتھ, گاسپل یہی ہوا ہے توریت کے ساتھ, ہیبرو. آپ قرآن پاک کے ساتھ ہم خود کر رہے ہیں پاکستان میں کہ قرآن کی عربی ہو رہا ہے, اور پتہ کہ میں نے بینر دیکھے قرآنک عربی سیکھے, مطلب کیا کروں میں, دوسری عربی اور قرآنک عربی میں کوئی اور مطلب ہوتے ہیں, گرامر کوئی اور ہوتی ہے. سوچیں ذرا کس لیول کے اوپر یہ بومنگ کی گئی ہے ہمارے ساتھ. اور یہ میں آپ کو پھر بتا دوں, اور میرے اسکول سے نا عربی سیکھیں, اور میرے سے نا سیرہ سیکھیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, یہ والا 2 کام آپ کو دینے ہیں کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھیے اس کو یہ پتا ہو کہ یار اگر سیرت النبی نہیں نہ آتی تو قرآن سمجھ نہیں آئے گا. جو مرضی کر لیں آپ کو قرآن سمجھ نہیں آئے گا. اگر سیرت النبی آ گئی تو قرآن ایسے سمجھ آئے گا جیسے صحابی کو سمجھ آتا, کیونکہ سیرت النبی قرآن پاک جو ہے نا بیسکلی وہ سیرہ کی کتاب ہے, کیونکہ ہر آیت نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے, اور قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو شان نزول نہیں پڑھیں گے. اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے سیرت میں؟ سیرت 10 دن کے اندر آپ سب سے جامع کتاب پکڑ لیں, وہ کوئی سی لے لیں. صحیح ہے. سیرت کی تو جتنی کتابیں کھولیں کم ہے, ٹھیک ہے, جتنی بھی لے لیں, ہر ایک نے اپنا اپنا اینگل دیا ہوتا ہے, مگر 10-12 دن بھی نہیں دے سکتے. اور میں 10 دن کیوں بتا رہا ہوں, جو اسٹارٹر ہوتے ہیں, ورنہ تو 1 دن کی بات ہے. اب ایک اتنی سی کتاب پکڑیں سیرہ کی جو بھی ذرا سی بہتر ریویو والی, ان میں ذرا کانٹینٹ کور ہوا. ابھی تو ماشاءاللہ 12-11 جلدوں کی جامع ترین کتابیں پبلش ہونی شروع ہو گئی. جس نے سیرہ پکڑ لی اس کو تو نبی مل گیا نا, اور جس کو نبی علیہ السلام کی سائیکالوجی سمجھ آ گئی اس کو قرآن پاک سمجھ آ گیا. اگر یہ آپ نے سلسلہ منقطع کر دیا نا نبی علیہ السلام کے ساتھ, آپ کو کچھ بھی نہیں پتا, ہلکی پھلکی پتہ, جس طرح علامہ اقبال اور محمد علی جناح کے لیول پہ رکھا, میں نے انفارمیشن ہی نہیں لی ہوئی, وہ بھی جو دے دی کسی ٹیچر نے اسکول میں تو دی, وہ پیپر میں جو آنی تھی اس لیے پتہ. تو قرآن پاک سب سے مشکل کتاب بن جائے گی, کیا چیز سمجھنے کے لیے, سمجھ ہی نہیں آئے گی. اور اگر سیرت سمجھ آ گئی تو قرآن پاک نے وہ راز کھول دینے ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ صرف سیرہ کے تھرو ہی مجھے بغیر قرآن پاک میں ابھی گئے ہوئے ایسے میرے اندر سوال آ گئے تھے کہ اگر میں یہ قرآن پاک سے اس آیت کے تھرو پڑھ لوں نا تو مطلب دنیا میں کوئی بھی بندہ مجھے فتح نہیں کر سکتا اس کانسیپٹ کے اندر, اتنا آسان ہو گیا تھا. بہرحال ابھی ایک الگ بحث ہے. سو عربی اور سیرہ 2 سکلز کے طور پہ لیں. سیرہ از ناٹ اے بک آف ہسٹری, یہ یاد رکھیے گا. قرآن پاک از ناٹ اے بک آف ہسٹری, سیرہ از اے بک آف سائیکالوجی.
جب آپ کا یہ پرسپیکٹو کلیئر ہو جائے گا نا کہ سیرت النبی نفسیاتی کتاب ہے، جی نفسیات کی کتاب ہے، کوئی بھی سیرہ کی کتاب اٹھائیں اس کو نفسیات کے زمرے میں پڑھیں، قرآن پاک کو نفسیات کے زمرے، سائیکالوجی کی کتاب پکڑ کے پڑھیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا آسان تھا یہ کتابوں کو سمجھنا اور اپنے آپ کو چینج کرنا۔ islamicmessaging.com دیکھیں، sourcecode.academy میری ویب سائٹ جو ہے نا، جو اسکول ہے میرا، وہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، حالانکہ 5-6 ہزار روپے فیس ہے مہینے کی، بٹ آئی نو IMS چونکہ فری ہے، ایوری ون کین کم ان نا، اس میں تو کوئی روک ٹوک نہیں۔ میں سورس کوڈ کس لیے پروجیکٹ نہیں کرتا ہوں، حالانکہ سورس کوڈ سے آنا ہے پوٹینشیل، کیونکہ جو فری کام ہوتا ہے کوئی سیریس نہیں لیتا۔ مجھے چاہیے عربی کے پروفیسرز جو کہ میرے بچے ہوں، آپ کے بچے ہوں، جو قرآن پاک کو اس طرح پریزنٹ کر سکیں کہ بھائی یہ اتنی ساری اللہ کی نشانی ہیں جو کہ ہم تک پہنچائی نہیں جا رہی۔ سورہ تکویر پڑھیں گے طوطے اڑ جائیں گے عام بندے کے، کہ اتنے بڑے بڑے کانسیپٹس اللہ تعالیٰ نے اتنی سمپل سی آیات میں بتا دی ہیں جو کہ آج تک فزکس والے نہیں پہنچ سک رہے ہیں، کہ اینڈ دے ٹرائنگ، اٹس ناٹ لائک دے نو بٹ دس از، ہم نے وہ نالج ابھی ڈسکوری نہیں کی جو قرآن پاک نے دی ہوئی ہے، اور وقت لگے گا۔ اصحاب کہف 300 سال تک زندہ رہے، اللہ تعالیٰ کہیں میری نشانی ہے، کیا نشانی ہے؟ اللہ کا معجزہ، وہی اللہ نے ہمیں کیوں بتایا ہے؟ کون سے نبی نے کس قوم کو معجزہ کر کے دکھا دیا؟ سمجھے، وہ کروٹیں بدلتے تھے ہم ان کی، اگر تم دیکھ لیتے تو تم الٹے پیر ڈر کے بھاگ جاتے۔ کیوں؟ سوتے ہوئے بندے سے کیوں کوئی ڈرتا ہے؟ ایسا کیا ہو رہا تھا؟ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، شروع کروں الحمدللہ رب العالمین سے جو فزکس کی آیت ہے، جاؤں من الجنۃ والناس تک جو بایولوجی کی آیت ہے اور ڈائمینشنز کی آیت ہے، فزکس کی آیت ہے۔ میرا قرآن تو نیچرل سائنسز کے پوری کی پوری فیکٹری ہے کہ آؤ تمہیں مال تیار کر کے دیں، تمہارے بچوں کے دماغ کہاں سے کھولیں گے ہم، لیکن نہیں کھول رہے۔ اس لیے آپ فزکس کا کریکلم ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں، میری sourcecode.academy پہ، میں فری ہے، ڈاؤن لوڈ کریں، اور کسی سے بھی کہیں مجھے یہ پڑھا کے دے۔ پائتھون کے بغیر یہ پروجیکٹس ہو نہیں سکتے، وہ 60-70 پروجیکٹس کرنے 5 سالوں میں بچے نے، اور وہ MPhil سے کم کی کمپیٹنس نہیں رکھتا۔ اگر وہ 5 سال لگا دے، 0+1 بھی نہیں جس کو آتی، 5 سال بعد وہ MPhil میتھمیٹکس یا MPhil فزکس ہے، بایولوجی ہے، بایولوجی کے سارے پروجیکٹس پائتھون پہ ہو رہے ہیں۔ جائیں ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں۔ میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں، خالی باتوں سے کام نہیں ہونے والا۔ سینکڑوں ٹیچرز روز ہزاروں کلاس لے رہے ہیں سورس کوڈ میں، تاکہ IMS انڈیپینڈنٹ ہو جائے، کہ ہمیں باہر سے بندے بلا کے نہ ٹریننگ دینی پڑے۔ اور ایک دفعہ ہمارے نیچرل سائنسز کی پیپر پبلش ہو گئے نا، 2.25 لاکھ میں سے 10,000 بھی مسلمانوں کا برانڈ بدل جانا ہے۔ لوگوں نے مسلمانوں کے بچوں کو دیکھنا ہے ایسے سائنس والے بچے، فزکس کی، تب کہیں جا کے ہماری ورتھ ایکوٹی اوپر جانی ہے، تب کہیں جا کے لوگوں نے کہنا ہے کہ ہم نے ایسا بننا ہے۔ ورنہ خدا کی قسم، میں نہ آپ کے بچوں جیسا اپنا بچہ بنانا چاہتا ہوں، نہ آپ میرے بچوں جیسا بنانا چاہتے ہیں۔ آپ بھی پیٹر چاہتے ہیں، سمینتھا چاہتے ہیں، کامن سینس، بھائی جو آقا ہوتا ہے اسی کی نیچے ٹرانسینڈنس آتی ہے۔ ہر اپنے بچوں کو ہارورڈ بھجوانا جی، کیوں؟ کیونکہ الفریڈ نوبل نے پرائز دیا ہوا ہے، اسٹاک ہوم سے سرٹیفکیٹ ایشو ہوتے ہیں، بھائی آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے، یہی 4 سدہ سے ہوتا تو جاتا کوئی۔ سوچیں تو صحیح، پہلے برانڈ بنانا پڑتا ہے، پھر برانڈ ورتھ بنتی ہے نا۔ اور جنگ کی تو ضرورت پڑ گئی تو اس کا مطلب پلان اے فیل ہو گیا نا۔ پلان اے فیل ہوا تو جنگ کی ضرورت پڑی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، ڈنڈوں سے اگر ہم خلافت لے بھی آئے نا، گولی بم سے، ایک نسل نہیں ٹکنی۔ ایک نسل بعد آپ کے میرے بچوں نے امیگریشن باہر نکالے، اور آپ ان مولویوں کے تو میں تو خود بھاگ جاؤں گا 100%۔ ان کے پاس جو دین پہنچا ہوا ہے وہ کوئی اللہ کے نبی کا دین ہے۔ دیکھیں ان کی اوقات اور ان کی حالات، ان حالات میں یہ دین ہے جو ان کی حالات میں، جو ان کے اپنے حالات نہیں بدل سک رہا۔ کیوں؟ ان کے حالات تو خیر بہت اچھے ہیں، جنہوں نے آقاؤں کی پوجا رکھی ہوئی ہے، ان کو تو بڑی مراد حاصل ہے، سمجھ رہے؟ مدرسے کا بچہ اتنا ویک کر کے رکھا ہوا ہے، مولوی نے جان کے ویک کیا ہوا ہے، وہ اسٹرینتھ پکڑے گا تو ان کو اٹھا کے پٹک دے گا نا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں، کشمیر سے لے کے کراچی تک سب سے ویک بندہ مدرسے کیوں جاتا ہے؟ اور اسٹرانگ بندہ پکڑ اٹھا کے الٹی کلام بازی دے گا کہ وہ تیرے تو نہ تیرے تو علم ہے، نہ تیرے تعلیم ہے، نہ تیرے تہذیب ہے، نہ تیرے صفائی ہے، نہ تیرے اندر کمپیٹنس ہے۔
یہ ان لوگوں کے ساتھ ہی رکھتے ہیں تک جو ان کو کوالیفائی نہ کر سکیں. آپ کا میرا بچہ جائے گا تیسرے دن کہے گا سر یہ تو کیا کرتے پکڑا گیا. سوچیں تو صحیح, ایسے ہی ہے یہ نظام ان کا ایسے چل رہا ہے. So this is as high as they're gonna ever get. That's why وہاں سے ایسا ریئیکشن آتا ہے. تو میں کرتا ہوں یار تمہیں گنتا کون ہے بھائی؟ Who the hell counts you into any equation? تم تو کسی بھی equation کا حصہ نہیں ہو. اس لیے مجھے تو بڑا مسئلہ حل کرنا ہے, وہ ہے مسلمانوں کے بچوں کو انوینشنز کے اندر, فارمولاز اور ایکویشنز کے اندر ڈالنا کہ بھائی ان کی ایجادات کیوں نہیں رجسٹر ہو رہی, کیوں نہیں ہم نے آج تک کوئی ایجاد کی. ان کے کوئی پڑھ لگے ہوئے تھے جنہوں نے ایجاد کی ہوئی تھی. You need to understand. So میتھمیٹکس کی ایکویشن لینئر پرابلم سالو کرنے کے لیے ہماری طرف سے بچہ چلا گیا. خدا کی قسم برانڈ بدل جانا ہے مسلمانوں. اگر بچہ قرآن پاک کے تھرو ہی نا دیکھیں, میں اگر ایک ایجاد کرتا ہوں, میں فزکس کی کوئی ایکویشن لکھتا ہوں, بتاتا ہوں بھائی یہ دیکھو قرآن پاک میں لکھی ہوئی, دیٹس ہاؤ آئی گاٹ اٹ. تو قرآن پاک کے تھرو یہ پریزنٹ ہوگا. وہ پاکستان کہاں سے آ گیا بیچ میں, انڈیا کہاں سے آ گیا, افغانستان کہاں سے آ گیا؟ پاکستان کوئی نالج سیٹ کا نام نہیں ہے سر, قرآن نالج سیٹ کا نام ہے. سورس آف نالج آپ کو ٹرین کر رہی ہے نا. پاکستان کا کوئی جڑی بوٹی کھاؤں گا تو مجھے کوئی میتھ کی کوشچن تو نہیں آ جائے گی نا, جو صرف کشمیر میں ملتی ہے یا بلتستان میں ملتی ہے یا کراچی میں. قرآن ایک کتاب کا نام ہے. اس فلسفے کے اندر اس اصحابی کہتے ہیں 104 علوم تو وہ ہیں جو میں جانتا ہوں قرآن پاک کے اندر ہیں. 104. You need to understand why I'm telling you کہ قرآن پاک کے تھرو یہ دی الٹیمیٹ میتھمیٹکس کتاب ہے, ڈاؤن لوڈ کریں ابھی پروفیسر فاضلی کی. پوسٹ ڈاکٹرل میتھمیٹکس کے بعد کہیں جا کے سمجھ آتی ہے کہ کس لیول کے اوپر کتاب ہے, وہ اس میں ہے کیا اور کس چیز کے اوپر کتاب ہے. قرآن پاک کی میتھمیٹکس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں جو سمجھ آئی ہے واللہ عالم اور کیا ہے جو انسانوں کی میتھمیٹیکل برین آج تک پروگرس کر کے پہنچے ہیں, اس کے تھرو بھی پتہ چل رہا ہے کہ قرآن پاک کی یہ میتھمیٹکس سامنے کی ہے. اور وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ ہمارے ڈاکٹر لیول سے شروع ہوتی ہے کہ بھئی یہ اتنی جو ہے نا انٹرنسک اسٹرکچرنگ ہے قرآن پاک کی میتھمیٹکس کی. اس لیے تب کہیں جا کے مجھے پتہ چلا جب مجھے اس اینگل سے سارا کچھ نظر آیا, جب اللہ نے کہا نا اس طرح کی کوئی آیت ہے تو بنا کے لے آؤ. اور مجھے مولوی اور آپ کو مولوی صاحب نے کیا بتایا تھا؟ شاعروں کی بات, شاعری کی بات. بھائی سارے علوم کی سب سے پہلے میتھمیٹکس کی بات تھی کہ یہ والے میتھمیٹکس نکال کے دکھا. تم بہت زیادہ اپنے آپ کو شاعر سمجھتے ہو, پتہ تمہیں ہے کہ یہ چیز تمہارے بس سے باہر ہے, کہ یہ والے بیلنسز نہیں کریٹ ہو سکتے, یہ والی نالج اسٹرکچر نہیں نیچے آ سکتا جو اس کتاب میں آ گیا ہوا ہے. ون بائی ون وی آر گوئنگ ٹو گو تھرو دوز ٹاپکس. بہت تفصیل ہے جو آپ نے مجھے ٹاپکس بتائے ہوئے نا, جو آپ کے لوگوں نے آپ کو بتائے, یہ بہت ڈیپ ٹاپکس ہیں. اس کی ایک دفعہ لسٹ ابھی پڑھے, میں آپ کو اس کا دورانیہ بتاتا ہوں. لیٹس پلان دا ہول پیراڈائم رائٹ ناؤ. میرے 4 بچے ماشاءاللہ, اور وہ اسکولنگ کر رہے ہیں, وہ یہی ساری چیزیں وہ کورس پڑھ رہے ہیں یہ والا جو آپ نے آؤٹ لائن بنائی. میرا بچہ شروع دن سے کہ وہ آپ نے ان کو انٹرنیشنل اسکولوں میں داخل کروایا ہوا. یہ انٹرنیشنل اسکول ہے ماشاءاللہ, 140 ملکوں سے اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے. اس سے بڑا کوئی انٹرنیشنل اسکول نہیں ہے, یہ تو پوری دنیا میں چل رہا ہے. 140 کنٹریز سے 24 گھنٹے کلاسز ہوتی ہیں ہماری, آپ کی مرضی کے ٹائم پہ. جو آپ کے ٹائم ہوگا تب کلاس آپ کی ہوگی. یہ ہے, آپ جائیں ہماری ویب سائٹ پہ دیکھیں, جب آپ کی مرضی ہوگی آپ اس طرح سے ارینج کر سکتے ہیں. جی اپنی کلاس آپ خود بنائیں. ٹھیک ہو گیا. ساحل ادیم سے لوگ نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیا واقعہ IMS پاکستان کا تعلیمی نظام بدل سکتا ہے؟ آج کی ویڈیو نہایت اہم، معلوماتی اور سوچنے پر مجبور کرنے والی ہے. اگر آپ والدین ہیں، طالب علم ہیں یا پاکستان کے تعلیمی نظام کے بارے میں فکر رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں. اس ویڈیو میں ہم معروف موٹیویشنل سپیکر ساحل ادیم کے ان خیالات پہ گفتگو کریں گے جن میں وہ اپنے تعلیمی ادارے IMS کے ویژن، تعلیم کے انداز اور نوجوانوں کی تربیت کے بارے میں بات کرتے ہیں. ساحل ادیم کے مطابق ان کے ادارے کا مقصد صرف کتابی تعلیم دینا نہیں بلکہ ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو زندگی میں قائدانہ صلاحیت، تنقیدی سوچ، کردار اور مقصد کے ساتھ آگے بڑھ سکیں. ویڈیو میں آپ سنیں گے کہ ساحل ادیم کے مطابق IMS کی فیس تقریباً 5,000 روپے ہے
اور اس ادارے میں نوجوانوں کی کئی سال تک تربیت کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں استعمال کر سکیں۔ وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس تربیت کے بعد طلباء کی عملی اور فکری سطح میں نمایاں بہتری آتی ہے۔ یہ ان کا ذاتی موقف ہے جیسے ہم اس تنازنہ میں پیش کیے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ساحل ادیم والدین کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کا مستقبل روشن دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی تعلیم اور تربیت پہ خصوصی توجہ دیں، انہیں بہترین تعلیمی ماحول فراہم کریں اور صرف نمبروں کی بجائے ان کی شخصیت، کردار، سوچنے کی صلاحیتیں اور اخلاقی تربیت پر بھی سرمایہ کاری کریں۔ ویڈیو میں ایک اور اہم سوال کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ آخر کچھ لوگ ساحل ادیم سے اختلاف یا نفرت کیوں کرتے ہیں۔ ساحل ادیم کے مطابق جب کوئی شخص معاشرے میں تبدیلیاں لاتا ہے تو سوال اٹھتے ہیں، تو اسے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد کسی سے دشمنی یا شہرت حاصل کرنا نہیں، بلکہ ایک ایسا پیغام پہنچانا ہے جسے وہ اپنی آخرت کے لیے بھی فائدہ مند سمجھتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ IMS کیا ہے، ساحل ادیم والدین کو کیا نصیحت کرتے ہیں، نوجوانوں کی کامیابی کے لیے ان کی کیا سوچ ہے اور وہ اپنے قائدین کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو یہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی، تعلیمی اور اسلامی سوچ پر مبنی ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع حاصل کرنے اور اپنے اولاد کی بہترین تربیت کرنے اور حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔